ایک دور یہ بھی تھا کہ کراچی میں ایرانی ہوٹل کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ان ہوٹل کا قیام پہلے جنگ عظیم کے دنوں میں شروع ہوا، جب وسطی مشرق میں تیل کے ذخائر دریافت نہیں ہوئے تھے اور ایران میں سیاسی تبدیلی کی وجہ سے ایرانیوں نے بڑی تعداد میں بر صغیر کا رخ کیا تھا۔ ان ایرانیوں میں حاجی عباس کے دادا بھی تھے، جنہوں نے کراچی کے آئی چندری گڑھ روڈ پر خیر آباد نامی کیفے کا آغاز کیا۔ یہ خیر آبادی صاحب B4 پوزیشن سے برقرار ہے، یعنی ہمارا پردادا کے زمانے 42 میں ایرانی کے پاس آیا ہے، ابھی تک بھی ایرانی کے پاس ہے۔ محمد شریف گزشتہ 42 برسوں سے کیفے مبارک میں کام کر رہے ہیں۔ محمد شریف کے موجب اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے، مہنگائی کا اثر پڑا ہے، لیکن کھانوں کا معیار اب بھی وہی ہے۔ یہاں پر کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، اسے نہ اسے یہ جیسے ہے پہلے والا سسٹم۔ سب ایرانی ڈش ہے، کیفی مبارک یہ ہے، کیفی مبارک پلاؤ ہوتا ہے، چلو جوجا ہوتا ہے، چلو کباب ہوتا ہے، چلی ٹکا ہوتا ہے، یہ ایرانی ڈش ہے۔ لیکن ان ایرانی ہوٹل میں ایسا کیا تھا جو باقی ہوٹل اور چائے خانوں سے منفرد تھا؟ عام طور پر یہ چائے خانے ہوتے تھے، چائے کے ہوٹل ہوتے تھے، صاف ستھرے، بڑے، وسیع، جس میں بیٹھنے کی جگہ ہو، جن کی لکڑی کی کرسیاں ہوتی تھیں، بید کی کرسیاں ہوتی تھیں۔ ایرانیوں کے ہوٹلوں میں ایک خاص بات تھی کہ بہت صفائی ہوتی تھی وہاں پہ، اور کھانا بہت لذیذ ہوتا تھا ان کا، صاف ستھرا، ہر چیز جو ہے وہ قاعدے کے مطابق۔ اور بعض ہوٹلوں میں، صدر کے ہوٹلوں میں جو ایرانی ہوٹلس تھے، اس میں جو ویٹرز تھے وہ یونیفارم پہنتے تھے۔ تو اچھی چائے جو ہے ایرانیوں کے ہوٹل میں ملتی تھی۔ اچھا، پھر مڈل کے ہوٹل بھی تھے، جیسے کیفے لبرٹی تھا۔ کیفے لبرٹی ایک درمیانی درجے کا ہوٹل تھا، جہاں پہ مہذب انداز میں بیٹھ کے آپ ناشتہ کر سکتے تھے، ماڈرن ناشتہ کر سکتے تھے۔ تو کیفے لبرٹی جیسے یہاں بمبئی ہوٹل کے پاس تھا، صدر میں کافی ہاؤس تھے، تو یہ اب وہ درمیانی درجے کے ہوٹل ختم ہو گئے۔ اب یا تو پٹھان کا ڈھابا ہے یا پی سی ہوٹل ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایرانی کے ہوٹلس میں ہر جگہ تھے، تو اس میں ایک بورڈ لگا رہتا تھا کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ اب یہ راز ابھی تک ہے کہ بھئی انہوں نے یہ بورڈ کیوں لگایا، سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، مارشل لاء کے خلاف اور ایوب حکومت کے خلاف۔ تو پھر سیاسی گفتگو جو ہے وہ بہت لوگوں کے درمیان میں ہونے لگی۔ اب اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور بات کرنے میں جو ہے وہ آواز بھی اونچی ہو رہی ہے اور جذبات بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ لکھ کے لگاتے تھے کہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، کیونکہ اسی سے جو ہے وہ جذبات ابھرتے تھے۔ پھر دور آیا 70 کی دہائی کا۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء اور وسطی مشرق کے بدلتے حالات کا براہ راست اثر ان ایرانی ہوٹل پر پڑا، اور وہ ایران اور عراق کی لڑائی شروع ہو گئی، تو وہ پراکسی وار کراچی میں شروع ہو گئی۔ تو جو ایرانی تھے وہ اس کا شکار ہوئے، اور بہت سارے ایرانی جو اس میں مارے گئے۔ تو وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ اگر حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا، مگر ایجنسیوں نے شیعوں کو اور ایرانیوں کو ٹارگیٹ کیا، اور وہ لڑائی کراچی میں رہی، جس میں خاصی دنوں تک رہی، جس میں ایرانی سفارتکار بھی کام آئے، عراق کے سفارت خانے کار بھی مارے گئے، اور سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ بڑھا۔ تو وہ ایران اور عراق جنگ کی وجہ سے تھا۔ جب ضیاء الحق نے یہ احکامات جاری کیے، وہ آپ کو یاد ہوگا، یہ افغان جنگ تھی، اور پھر افغان جنگ میں جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں دو حصے ہو گئے سیاسی طور پہ، ایران ایک طرف ہو گیا اور سعودی عرب جو ہے امریکہ کی طرف ہو گیا۔ تو ضیاء نے امریکہ کی سپورٹ میں جو ہے وہ ایرانیوں کو کہا کہ تم یہاں سے نکلو۔ تو خیر وہ اسے واپس لینا پڑا، اس کا اتنا شور شرابہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ تو وہاں سے پھر ایرانیوں کے ہوٹلوں کا زوال شروع ہوتا ہے۔ لیکن حاجی عباس ایرانی ہوٹل کے ختم ہونے کا سبب ریاست کی شہریت پالیسی کو دے رہے۔ ریاست نے شہریت نہیں دی، جس کی وجہ سے ایرانی ہوٹل کا عروج زوال پذیر بنا۔ ہر سال ویزا لگتا ہے، بڑا پریشانی ہے، باوجود کہ میرا تقریباً 62 سال اس ملک میں ہوں، میرا عمر 75 ہے۔ اس وقت سے مجھے یاد ہے، پہلے کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے۔
जब से हूँ इधर ही हूँ, चलोग भी इधर ही है और यहाँ मेरा हुआ है, तालीम हासिल किया है, बाद में कारोबार शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही है। एक ईरानी जो आज आया हुआ है वो जो मैं 70 साल से हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, हर साल जाकर वीज़ा ले लो, बावजूद टैक्स दे दो गवर्नमेंट का हर काम हर चीज़। आज तक थाने में कभी हमारा रिपोर्ट नहीं हुआ है। सवारतों में मार भी गया तो इधर दफनाने नहीं देंगे, बोलेंगे दरबार शनाख्ती कार्ड नहीं कैसा दफना। पाकिस्तान से पहले कायम होने वाले इन ईरानी होटल और इस कारोबार में मुंसलिक ईरानियों को शायद वो मुकाम ना मिल सका जिसकी उनको उम्मीद थी, लेकिन ये खुद को आज भी इस धरती से अलग नहीं समझ रहे।